امریکہ کو ہمارا مذہبی معاشرہ قبول نہیں ہے، لیکن اس کو اندازہ ہے کہ اس معاشرے کو مذہبی اور اسلامی معاشرہ بنانے میں دینی مدرسے کا کردار ہے، مسجد کا کردار ہے، مولوی کا کردار ہے، اس لیے اس کو نشانہ بناؤ، اس کو اشتعال دلاؤ، وہاں نوجوان رہیں، ان کو بھڑکاؤ، ان کو مجبور کرو کہ وہ بندوق کی طرف جائیں، پھر ان کو دہشت گرد کہو، پھر مدرسوں پر بمباریاں کرو۔ کہتے ہیں مدرسے، مجھے آپ بتائیں کہ ہنگو میں مولانا مفتی دین اظہر جو ہمارے ضلعی امیر ہیں، جو شہر کے مدرسے کے اندر مدرس ہیں، اس وقت بھی مدرسے میں پڑھا رہے تھے۔ ایک اکیلا شخص جو گھر اور مدرسے کے بیچ میں آتا جاتا رہتا ہے، پولیس کے ذریعے آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں، تھانے آپ اس کو بلا سکتے ہیں، لیکن اس کے گھر پر بمباری کی گئی اور اس کے گھر کے 6 خواتین بشمول ایک چھوٹے بچے کے، ان کے گوشت کے چھیترے اڑ گئے اور 8 خواتین اس میں زخمی ہو گئی، اور جو خواتین شہید ہوئی ہیں ان کے گوشت کے ٹکڑے پورے محلے کے گھروں میں بکھری ہوئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کر بوری بھری گئی اور پھر اس کو چارپائی پہ رکھ کر ان کا جنازہ پڑا گیا۔ اس طریقے کی وحشت اگر طالبان وحشت کرتے ہیں، اگر طالبان اس وحشت کے مجرم ہیں جہاں اس قسم کی بمباریاں ہوتی ہوں، آپ بتائیں کہ اس معاشرے میں ہمارے افواج پاکستان کا امیج کیا بنے گا؟ دینی مدرسے کے اوپر بمباری کرنا سٹل ایریا میں، کون سا معاہدہ تم نے ان کے ساتھ کیا جو انہوں نے توڑا تھا؟ کون سے مذاکرات تم نے ان کے ساتھ کیے تھے جن کا انہوں نے پاس نہیں رکھا تھا؟ وہ تو جمعیت علماء کے لوگ تھے، وہ تو اس مدرسے کے استاد تھے جس کا تعلق جمعیت علماء کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، جن کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، وہ سیاست کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایک دینی مدرسے سے تعلق رکھتا ہے اور پاکستان میں اسلامی نظام کی بات کرتا ہے۔ تم نے ان کے گھروں پر بمباری کر کے ان کے بچوں کے گوشت کے ٹکڑے پورے محلے میں پھیلا دیے۔ یہ مناظر ہے جناب والا، احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ فوج کا امیج خراب ہوتا ہے، میں فوج کو عزت دیتا ہوں، یہ پاکستان کی فوج ہے، کل پاکستان کا دفاع اس نے کرنا ہے، میں اس کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن جس راستے پر وہ جا رہے ہیں میں اس راستے کو عزت کا راستہ نہیں سمجھتا، میں اس راستے کی ترغیب دوں گا اور دعوت دوں گا جو اس کے وقار اور عزت کا راستہ ہے۔ ہم نے کوئی ڈنڈے نہیں اٹھائے ہوئے، کوئی بندوق نہیں اٹھائے ہوئے، زبان سے دلیل کی قوت سے بات کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم دوست، ہمیں بنیادی طور پر پالیسیاں بدلنی ہوں گی، ہمیں بیٹھنا ہوگا اس کے لیے، ہمیں ملک کو ان حالات سے نکالنا ہوگا، صرف ملک کو نہیں پورے خطے کو نکالنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں پورا خطہ پاک ہو جائے امریکہ سے، خطے کے مفادات کا تحفظ ہو۔ میں نے بحیثیت کشمیر کمیٹی کی چیئرمین کے اسلامی دنیا کی سربراہوں کی تنظیم کو بھی آواز دی، میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ یہ پورا خطہ مسلمانوں کا ہے، اس پورے خطے کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ آپ نے چین کو بھی سمجھانا ہوگا، آپ نے انڈیا کو بھی سمجھانا ہوگا، آپ نے روس کو بھی سمجھانا ہوگا۔ اس کے لیے ہماری اپنی ایک آواز ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ حکومت میں بھی ہیں اور آپ اختلاف بھی کرتے ہیں، ہاں یہ ہم ہی ہیں کہ حکومت میں رہنے کے جو روایات ہیں پرانی کہ جو حکمران چاہیں ہاں میں ہاں ملاؤ، ہم نے ان روایات کو ختم کر دیا۔ ہم جہاں بھی ہوں گے اپنی بات کریں گے، جس بھی اختلاف میں چلے جائیں گے وہاں بھی تو قاف اور نون ہے، وہ بھی تو آپریشن کی حمایت کر رہی ہے، پھر وہاں کیا کریں گے؟ جہاں بھی ہم ہیں ہم نے اپنی ترجیحات کی بات کر دی۔
ابھی ہم مایوس نہیں ہیں، اس پر ہم کام کر رہے ہیں. مذاکرات کا آغاز بھی ہو چکا ہے. پریزیڈنسی میں پیپلز پارٹی اور ہماری گفتگو شروع ہو چکی ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گھر کے اندر رہ کر گھر والوں سے کہیں کہ سیدھا راستہ دے. اپوزیشن میں جا کر تو پھر ایسا ہوگا جیسے ہم پڑوسی کے گھر میں آواز دے رہے ہیں. تو ہمیں اپنی حکمت عملی کو چلنے دیں. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پہ ہم جانا چاہتے ہیں. اس دن کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کہ جی میثاق جمہوریت اس کا ایجنڈا ہوگا، 17ویں ترمیم اس کا ایجنڈا ہوگا، صوبائی خود مختاری اس کا ایجنڈا ہوگا. تو ہم نے کہا کہ اسلامی قانون سازی اس کا ایجنڈا ہوگا. آپ حمایت کرتے ہیں یا نہیں ہمارے؟ اسلامی قانون سازی کو ایجنڈے پر رکھنا ہوگا، ورنہ جمعیت علماء اسلام پھر ایسی کمیٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے. یہ وہ راستہ ہے جو ہم نے اختیار کیا، جس پہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور جمعیت علماء پوری امت کے موقف کی وکیل ہے، پورے پارلیمنٹ کی موقف کی وکیل ہے، پوری قوم کے مذہبی اور دینی جذبات کی وکیل ہے، اور آئین کے حوالے سے، آئین سے ماورا پارلیمنٹ کے حوالے سے جمہوری دائرے کے اندر رہتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ایک کردار رہے گا اور پوری قوم متحد ہوگی انشاءاللہ. اس پر کہتے ہیں صاحب یہ تو صرف جمعیت والے مذہبی لوگ، مذہبی پارٹیاں. یہ مشرف بھی کہا کرتا تھا کہ مذہبی جماعتیں مٹھی بھر لوگ. کوئی مٹھی بھر لوگ بات نہیں ہے. ہماری آواز آج امت مسلمہ کی آواز ہے، ہماری آواز آج بھی پاکستان کے 16 کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے. لیکن میڈیا پہ جتنا تم اپنا پروپیگنڈا کرتے ہو، 100 میں سے 1% آپ ہمیں حق دیں کہ ہم میڈیا کے ذریعے اپنی بات لوگوں کو پہنچا سکیں. پھر دیکھتے ہیں کہ پبلک آپ کے ساتھ جاتی ہے، ہمارے ساتھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جدوجہد جاری رہے گی، یہ جنگ جاری رہے گی. اسلام کے تحفظ کی، مدارس کے تحفظ کی، قال اللہ اور قال الرسول کے تحفظ کی، اور اسلامی معاشرے کے تحفظ کی. اور اس میں پوری قوم کو شانہ بشانہ لے کر آگے چلیں گے. ملک کی بقا اور استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.